فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین.
سورہ نمل ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے 4 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا رکوع بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا، بنی اسرائیل کی تاریخ کا بہت ہی سنہری دور، اس کا ذکر تھا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اگرچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہمیں سورہ سبا میں بھی ملے گا، لیکن یہ کہ یہ مقام جو ہے بہت سے حوالوں سے بڑا منفرد ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع ہم نے پڑھا تھا جس میں قوم سمود کا ذکر، اور اس کے ساتھ ہی پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد یہ 5ویں رکوع کی جو پہلی آیت تھی، گویا کہ 19ویں پارے کی آخری آیت، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء اور رسول کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، قوم لوط کا ذکر، گویا کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ یہ زمین جو فاسقوں اور فاجروں سے بھر چکی تھی، جس میں اس قسم کے قوم لوط کے اندر جو گناہ جو ہے حد درجے آگے بڑھ چکا تھا، اپنی مجالس کا انعقاد کرتے تھے وہ اس گھناونے جرم کے لیے، تو خس کم جہاں پاک، کل تعریف اللہ کے لیے۔ الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ ہی کا حکم بالا تر رہنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نظام سے جو شے بھی متصادم ہوگی، جو طاغوت ہے، جو فساد فی الارض ہے، اس کا یہاں رہنا کسی درجے میں بھی گویا کہ جائز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے جب اس زمین کو پاک کر دیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر آخر میں کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کی ذات کے لیے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے ان لوگوں پر، ان بندوں پر کہ جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تو اسی صورت میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے علاوہ اور کتنی ہی قومیں ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جو ہلاکت ہوئی تھی اس کا ذکر بھی ہم نے پڑھا۔ قرآن میں تو ایک پوری سورت موجود ہے 2 رکوع پر مشتمل، جس کا نام ہی سورہ نوح ہے۔ تو یہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ قائم فرمایا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی جو ہمارے ہر نماز کا جو ہے وہ جز ہے، آخر میں آپ جو درود پڑھتے ہیں تو اس میں سر فہرست یہی درود ابراہیمی ہے۔ اسی طرح اللہم صلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، درود ہو ان انبیاء و کرام پر کہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے۔ اللہم صلی وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسول ان کی بھی گویا کہ ان کے لیے بھی درود و سلام ہے، اور پھر اس میں تو ہمارا اپنا ذکر ہے کہ ہمارے اوپر بھی تیری سلامتی ہو، تیری عنایات ہو، تیری رحمت ہو، تیری مغفرت ہو، اس لیے کہ ہم بھی تو اسی امت میں ہیں نا جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود کا یہ جو ہے خاص طور پر جو ابھی ورشن میں نے آپ کے سامنے بھی سنایا، اس میں تو سب کو کور کر لیا گیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ جو بھی تیرے صالح اور نیکوکار بندے ہیں ان پر بھی تیرا درود ہو، تیری سلامتی ہو، اور پھر ہم پر بھی، ہم تو سب سے بڑھ کر مستحق ہیں تیری رحمت کے، تیری سلامتی کے۔ تو وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے ان بندوں پر کہ جن کو چن لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جن کو چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ کجا اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ جو ہے وہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ان کے بت لگا کر جو ہے وہ استھان میں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یا وہ ذات کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کا ذکر اگلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ گویا کہ اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت اگر آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں پر غور کیجئے، آپ کا دل گواہی دے گا اللہ کی عظمت کا، اس کی معرفت جو ہے اس کا کمال آپ کے اوپر منکشف ہوگا۔ اگلی آیات جو ابھی ہم انشاءاللہ آج کے رکوع میں پڑھیں گے، تو اللہ خیر اما یشرکون، تو کیا اللہ بہتر ہے یا یہ کہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟
بڑے پیارے الفاظ ہیں جو مختلف روایات میں ہمیں ملتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اگرچہ ایک سوال ہے، استفہام ہے، کیا اللہ بہتر ہے یا دیوی یا دیوتا جن کو یہ پوج رہے ہیں؟ تو اس کا جواب گویا کہ امتثال امر میں ہماری طرف سے آنا چاہیے۔ الفاظ جو روایات میں ملتے ہیں، بل اللہ خیر وابقى واجل واکرم، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ ہے سب سے بڑا خیر، ہمیشہ باقی رہنے والا، انتہائی باعزت، انتہائی قوت والا۔ گویا کہ یہ انسان کے دل سے جواب نکلنا چاہیے، اور روایات کے اندر اس قسم کے بہت سے جہاں سوالیہ نشان آتا ہے، جیسا کہ سورہ قیامہ کے آخر میں آیا الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اور اس میں دلیل کیا دی گئی؟ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، گندے پانی کی ایک بوند تھی کہ جو ٹپکائی گئی اور ایک مکمل انسان کی شکل میں اللہ نے اسے تبدیل کر دیا۔ تو کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے، دوبارہ زندہ کر دے؟ الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اب الفاظ کیا ہیں اس کے جواب میں جو انسان کی قلب کی گہرائی سے ابھرنی چاہیے؟ بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں ہے پروردگار، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تجھے قدرت حاصل ہے، تجھے کمال حاصل ہے، تو ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ 3 کے آخر میں کیا فرمایا گیا؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، وہاں بھی وہی استفہام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں بھی جواب کیا ہے؟ بلا ونحن علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں ہے پروردگار، ہم اس پر گواہ ہیں، تو ہے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو جہاں اس قسم کا استفہام یا اس طرح کی آیات کے جس میں سوال کیا گیا، تو وہاں آپ کو مختلف روایات کے اندر وہ الفاظ مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں، اور پھر یہ کہ بعض اوقات انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس کے رد عمل میں ہمارے دل کی گہرائی سے یہ جواب نکلنا چاہیے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے کہ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اس کی تخلیق فرمائی؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور پھر تمہارے لیے آسمان کی وہ بلندیوں سے بارش اور پانی نازل فرمایا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور پھر یہی پانی تھا جو زمین میں جذب ہوا، زمین کو قوت نمو اللہ نے عطا فرمائی، اور تمہارے لیے جو ہے یہ زمین اپنے خزانے اگلنے لگی، تمہاری لہلہاتے ہوئی فصلیں تا حد نگاہ جو ہے، کبھی آپ نے دیکھا وہ فصل اپنے جب جوبن پر ہوتی ہے تو انسان کے اندر کس قدر ایک انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ کی وسعت ہے فصل لہرا رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ امن خلق السماوات، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، جس نے پھر اس کے ذریعے اگائے وہ باغات کہ جو تمہارے دل کی بڑی فرحت اور انبساط کا باعث ہوتے ہیں، ذات بہجت، جو بڑے بارونق ہیں۔ کبھی آپ کسی باغیچے میں چلے جائیں جہاں انواع و اقسام کے پھل جو ہے اپنے خوشوں سے لٹکے ہوئے ہیں، تو جو آپ کی طبیعت کے اندر ایک انبساط کی کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو عینی مشاہدہ ہو چکا ان چیزوں کی۔ اور وہ کسان کے جس نے محنت کی ہے، جس نے زمین میں گوڈی کی ہے، ہل چلایا ہے، پھر بیج ڈالا ہے، اور اس کے بعد وہ آسمان سے باران رحمت کا جو ہے منتظر ہے، پھر اللہ تعالیٰ وقت پر بارش بھی برسا دیتا ہے اور اس کی کھیتی جو ہے لہلہا اٹھتی ہے۔ اس کے دل سے پوچھئے کہ اس کے دل میں کیسی بہار آ گئی۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں تو نہیں تھا کہ تم یہ جو بھی زراعت ہے، یہ جو فصلیں تم حاصل کر رہے ہو، جو پھل اور میوے حاصل کر رہے ہو، اس کو تم اگا سکتے۔ تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ تمہارے قبضے میں اگر کوئی ایک بیج آ جائے اور تمہیں مٹی کی جو ہے زمین کی قوت نمو حاصل نہ ہو، فضا کی آکسیجن حاصل نہ ہو، اور اس کے اندر جسے آپ کہیے وہ ایک خلقت کا عمل شروع کرنے کے لیے پانی میسر نہ ہو، تو کیا تم اس بیج کے اندر زندگی پیدا کر سکتے ہو؟ وہ ہے کہ انسان تو سراپا محتاج ہے۔ وہ ایک گندم کا دانہ بھی اگر زمین اس کو دے رہی ہے تو اس میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی وہ مشینری ہے کہ جو کام کر رہی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس پر انسان جب گہرائی میں اتر کر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں تو نہیں تھا یہ کہ تم اپنی فصلوں کو خود لہلہا سکتے اور تم اس زمین کے اندر قوت نمو پیدا کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس نے وہ ہائیبرڈ قسم کے جو ہے وہ بیج جو ہے پیدا کر دیے جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے، کہ جو زمین آپ کو پہلے 1 ایکڑ میں جو 10 15 20 من جو ہے وہ غلہ دیتی تھی، اب وہ 50 60 70 من غلہ دے رہی ہے۔ یہ تو آج کے دور میں ہوا نا۔
آج سے آپ کوئی 100 برس پہلے چلے جائیے، 70-80 برس پہلے چلی جائیے تو اس قسم کی تو کوئی شے نہیں تھی۔ یہ ہمارے جو مویشی ہوتے ہیں اس کے جو فضلات ہوتے ہیں وہی کھاد کے اور اس میں جو ہے قوت نمو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے تھے۔ اب بہت سی جو ہے وہ کھادیں آ گئی۔ یہ انسان کو وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اب وہ ذہانت اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا فرمایا تھا اس کا ایک ظہور ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے۔ باقی انسان اس درجے بے بس اور لاچار ہے کہ ایک بیج کے اندر زندگی پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ مظاہر فطرت میں یہ چیزیں اسے میسر نہ ہو، فضا میں آکسیجن موجود نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، زمین کی قوت نمو نہ ہو، تو ایک بیج کے اندر زندگی پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان تو اس درجے بے بس ہے، لاچار ہے۔ تو امن خلق السماوات والارض، دیکھیے یہاں انداز جو ہے وہ سوالیہ ہے، لیکن یہاں سوال اصل میں مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل کی گہرائی سے جواب کیا نکلے گا؟ اللہ، اللہ ہی ہے جو بارش برسا رہا ہے، اللہ ہی ہے کہ جو ہمارے لیے فصلیں پیدا کر رہا ہے۔ کچھ محنت ہم نے کی لیکن زمین کی قوت نمو تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، زمین اس فصل کا اپجنا اور لہلہانا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ لازماً کہیں گے اللہ۔ سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ زخرف کے اندر بہت سی آیات ہیں کہ ذرا آپ ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے سوال کیجئے زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً کہیں گے، اس کے علاوہ ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا۔ ان کے دل کی پکار تو یہی ہے۔ اسی طرح آسمان سے زمین بارش برسانے والا کون ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازماً کہیں گے اللہ۔ تو ان میں سے کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں تھی۔ یہاں جو سوال کیا گیا تو اس سے اصل میں سوال مراد نہیں ہے یا استفہام مراد نہیں ہے، یہاں اصل میں جو شے جس تک انہیں پہنچانا مراد ہے وہ اتمام حجت ہے۔ یہ زبان تو اللہ نے دی، خاص زبان کے ذریعے تمہاری زبان سے اللہ نہ نکلے لیکن تمہارا دل تو گواہی دے گا نا۔ یہ جو ایک پانی کی بوند ٹپکائی گئی جس کے نتیجے میں تم وجود میں آ گئے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس پانی کی بوند کو وہ جو تخلیق کے مراحل سے تم نے گزارا، یا یہ کہ ہمارے اختیار میں تھا، ہماری قدرت میں تھا کہ ایک بوند کو جو ہے مکمل انسان کی جو ہے شکل میں پیدا کر دیا۔ انتم تخلقون، ذرا اپنے اوپر غور کرو، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ ام نحن الخالقون، یا یہ کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے پیدا کیا۔ تو یہ انداز اصل میں استفہامی سوال کا نہیں ہے بلکہ اتمام حجت کا انداز ہے۔ جس طرح کوئی والد کہہ سکتا ہے اپنے بچے سے، کوئی نافرمان بچہ ہے اور اسے کسی وقت جو ہے وہ سرزنش کے انداز میں یہ کہے کہ تمہیں کس نے پال پوس کر بڑا کیا، تمہاری تعلیم کا بندوبست کس نے کیا؟ اب ظاہر ہے کہ اس سے وہاں اس کا جواب مراد نہیں ہے، لیکن یہ اتمام حجت ہے، اس لیے کہ اس بچے کو بھی معلوم ہے کہ یہاں اس دنیا میں جب میں آیا تھا تو بالکل ڈیپینڈنٹ تھا، میرے بچپن کا دور ہے، میرے لڑکپن کا دور ہے، میری تعلیم کا بندوبست ہے، میں اگر بیمار پڑتا تھا تو اس کے لیے، جسے آپ کہیے کہ اس کے والدین ہوتے تھے جو اپنے اس بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لیا کرتے تھے، سب کچھ تھا۔ تو یہ سوال اگر کوئی والد اپنے بچے سے کر رہا ہے تو اس کا جواب مطلوب نہیں، یہاں بھی جواب ان کے دل سے پوچھیے، وہ لازماً کہیں گے اللہ۔ الہ مع اللہ، دیکھیے اب پیدر پہ آیات آئیں گی، 5 یا 6 آیات ہیں جس میں یہ الفاظ آپ کو ریپیٹڈلی ملیں گے، ترجیح ہے، بار بار آ رہے ہیں، الہ مع اللہ۔ ذرا ان چیزوں پر غور کرو، کیا تمہارا دل اس بات کا کسی درجے میں بھی اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کر رہا ہے؟ تمہاری یہ دیویاں، تمہارے دیوتا، ممکن ہے کہ فلاں دیوی کے لیے ان کا عقیدہ یہ ہو کہ بارش برساتی ہے، فلاں دیوی جو ہے وہ اولاد نرینہ دیتی ہے، فلاں دیوی جو ہے وہ بیماروں کو شفا دیتی ہے، فلاں یہ کام کرتی ہے، فلاں وہ کام کرتی ہے، لیکن ان کے دل کے گہرائی کا جواب کیا ہے؟ ان میں سے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ الہ مع اللہ، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کوئی اور شریک بھی ہے؟ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا کہ اگر اس کارخانہ قدرت کے چلانے والے ایک کی بجائے 2، 3 یا 4 ہوتے تو لفسدتا، تو اس کائنات میں بڑا فساد رونما ہو چکا ہوتا۔ جو بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، جو بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، اس کے ٹاپ پر صرف ایک شخصیت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ اس کائنات کا بھی ہے کہ یہاں ٹاپ پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الہ مع اللہ،
اور یہ تمہارے ذہن کی کجی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خدائی اختیارات جو ہیں وہ کسی اور کو دے دیے، ہبہ کر دیے، لو بھئی تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تمہارے پاس یہ اختیار ہے، جس طرح کہ عام طور پر ہمارا تصور بادشاہوں کے ضمن میں ہے، اس میں 5000 منصب آ گیا، 10,000 منصب آ گیا۔ اب یہ بڑے بڑے منصبدار ہوتے تھے جنہیں بڑے اختیارات حاصل ہوتے تھے، جو ریاست ان کے نیچے ہوتی تھی اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تو نہیں کیا کہ اپنے خدائی اختیارات جو ہیں کسی اور کو سونپ دیے ہوں، یا کوئی اور اس کائنات کی تخلیق میں اس کا ساجی ہو، یا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کسی اور کا کوئی شریکہ ہو۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی حاکم ہے، کوئی معبود ہے، کوئی اس لائق ہے کہ جس کی بندگی کی جائے، جس کی فرما برداری اختیار کی جائے، جس کا حکم مانا جائے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم ہی وہ ہے جو عدل و انصاف سے بالکل بیگانہ۔ یہ اصل میں جو مادہ ہے عین دال اور لام، عدل یعدل عدلا وعدولا، یہ مادہ ایک ہی، عربی زبان کے اندر یہ انداز آپ کو بہت سے مقامات پر مل جائے گا کہ مادہ ایک ہی ہے، اس میں ایک مثبت مفہوم بھی ہے، منفی مفہوم بھی ہے۔ اگر یہ عدلن کے اس میں آیا تو اس کے معنی عدل و انصاف سے کام لینے والے۔ اللہ تعالیٰ العدل ہے، وہ سراپا انصاف ہے، سراپا عدل ہے۔ لیکن عدول کے معنی کیا ہے؟ بے انصافی کرنے والے، گویا کہ بالکل مخالف مفہوم اس کے اندر آ گیا۔ بل ہم قوم یعدلون، عدل یعدل عدولا، بلکہ یہ قوم وہ ہے کہ جو انتہائی ظالم ہے، بے انصاف ہے، جو کچھ سمجھنے سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو بطور الہ تخلیق کر لیا۔ امن جعل الارض قرارا، دیکھیں پھر وہی انداز، بھلا کون ہے کہ جس نے اس زمین کو قرار دیا ہے؟ دیکھیے آج سے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تقریباً 1500 برس، 1400 برس تو ہو چکے نا، اس سے بھی زائد ہو چکے، تو اس وقت تک تو کسی کے علم میں نہیں تھا کہ زمین کی جو ہے کیا اس کی دوری حرکت ہے، کیا اس کی جو ہے محوری حرکت ہے، کس طرح وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے اور کس قدر تیزی سے حرکت کر رہی ہے، اور پھر اس کے اندر کانپنے کی پوری جو ہے وہ موجود ہے امکان۔ لیکن یہ پہاڑ ہے کہ جنہوں نے اس کو سٹیبل کر دیا۔ قرآن حکیم نے اس وقت آ کر ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو ہے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں زمین کے اندر، جو اس زمین کے ارتعاش کو یا اس کی لڑکڑاہٹ کو قابو میں رکھتے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا ان تزولا، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ممکن ہے زمین جو ہے لڑکھڑاتی ہوئی کسی ایک گوشے میں کائنات میں کہیں جا کر معدوم ہو جاتی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے حکم کن فیکون تو سب پر بالا تر ہے، لیکن بظاہر اسباب آنے والے دور کے اندر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان پہاڑوں کا یہ بڑا مرکزی رول ہے زمین کی حرکت کو سٹیبل کرنے کے لیے، سٹیبلائزرز ہیں، جس کا ایک بڑا عام سا تجربہ آپ حضرات کو ہوا ہوگا کہ آپ کہیں موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں، آپ کا پہیہ جو ہے زور زور سے جو ہے لڑکھڑانے لگا، وائبریشن آ گئی، اب آپ پریشان ہو گئے کیا معاملہ ہو؟ پتہ چلا کہ وہ اس کے جو رم کے ساتھ جو چھوٹے سے ویٹ لگے ہوتے ہیں، چند گرام کا ویٹ، وہ کہیں کو جھٹکا لگا وہ اتر گیا۔ اب گویا کہ اتنے سے ویٹ کو اس نے اس پورے پہیے کو جس طرح سٹیبلائز کیا تھا، آپ چلے جائیے ویل بیلنسنگ والوں کے پاس اور وہ چھوٹا سا ویٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد اپنی گاڑی جو 120 کلومیٹر کی سپیڈ پر دوڑائیں، کوئی ارتعاش نہیں ہوگا۔ تو اس وقت تو لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ زمین جو ہے اپنے محور کے گرد بھی تقریباً 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے۔ ابھی تک ہمارا کوئی طیارہ ایسا نہیں ہے جو سپیڈ سے حرکت کر سکے، اس لیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے اپنا وہ ایک سرکل مکمل کرنا ہے، دن اور رات۔ آج سورج طلوع ہوا جس وقت، 24 گھنٹے کے بعد وہ طلوع ہوگا، اتنے عرصے میں سورج اپنے محور کے گرد گھومی، اور یہ گھومنے کی رفتار کیا ہے؟ 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ تو ہماری عقل بھی مانتی ہے۔ پھر ایک وہ سپیڈ ہے جس کے ساتھ یہ اس سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، ایک بہت بڑا دائرہ جس کا گویا کہ اگر لمبان آپ ناپیں تو تقریباً 9 کھرب کلومیٹر، اور یہ حرکت وہ ہے کہ جو وہ 1 سال میں مکمل کرے گی۔ 1 سال پہلے گویا کہ آج جہاں زمین ہے سورج کے جس اینگل کے اوپر، پورے 1 سال کے بعد وہاں اس اینگل پر آئے گی، اور اس دوران جو یہ سفر کرے گی اتنا لمبا، وہ 9 کھرب کلومیٹر کا ہے۔ یہ تو ہمارے پاس سائنٹیفک تمام ڈیٹا موجود ہے نا،
اور اس حوالے سے اگر آپ اس کی سپیڈ نکالیں گے تو 1,10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، 1,10,000 کلومیٹر۔ اب اس قدر تیزی سے موو کرتی ہوئی اپنے محور کے گرد بھی اور اس پورے سورج کے گرد وہ چکر لگاتے ہوئے، کون سی ذات ہے کہ جس نے اس کو قرار دے دیا؟ کوئی ارتعاش نہیں ہے، کوئی وائبریشن نہیں ہے، کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس سپیڈ سے جو ہے سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں۔ 1,10,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ ہے ہماری زمین کی، جس پر موجود ہر انسان اسی سپیڈ سے، وہ سپیڈ صرف یہ نہیں کہ سورج کے گرد بلکہ اپنے محور کے گرد جو الگ سپیڈ ہے جو 1600 کلومیٹر۔ اگر سائنٹیفک ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ آیات جو ہم پر کیسے منکشف ہوتی کہ جس نے اس زمین کو وہ قرار عطا فرما دیا، اتنا سٹیبل کر دیا۔ اور اس زمین میں جو بھی بہرحال مختلف ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہیں، اگر یہ زمین سورج کے کہیں زیادہ قریب ہوتی تو اس درجے گرم ہوتی کہ حیات یا لائف کا امکان ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو منتخب کیا، جس کی فضا کو اس درجے معتدل بنا دیا، جہاں زمین کا خاص زاویہ، جس کے اس زاویے کے تحت وہ جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے، اس کی وجہ سے موسمی تغیرات جو ہیں وجود میں آ رہے ہیں۔ اب موسم گرما ہے، اب موسم سرما ہے، اب جو ہے وہ خزاں آ گئی، اب بہار آ گئی، وہ اس خاص اینگل کی وجہ سے۔ آج سے 1400 برس پہلے تو معلوم نہیں تھا۔ پھر یہ کہ زمین اگر ساکت ہوتی تو جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا وہ اتنا زیادہ تپش کا جو ہے وہ شکار ہوتا کہ وہاں زندگی ممکن نہیں، اور جو حصہ سورج کی دوسری طرف ہوتا وہ اتنا سرد ہوتا کہ وہاں زندگی ممکن نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو گویا کہ یہ قرار کا جو لفظ آیا، اس میں آپ جتنا گہرائی میں اتریں گے اتنی ہی معلومات میں آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح اس زمین کی حفاظت کے لیے تقریباً 900 کلومیٹر کا ایک بہت گہرا دبیز غلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد لپیٹ دیا، جسے ہم ہوا کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی میں آکسیجن ہے جو ہمارے لیے منبع حیات ہے۔ پھر آج ہمیں معلوم ہے، بلکہ تحقیق یہ کی گئی ہے کہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جو ہے وہ سیارچے چھوٹے چھوٹے، جسے آپ شہاب ثاقب کہتے ہیں، وہ زمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایک دبیز غلاف اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد لپیٹ دیا، تقریباً 900 کلومیٹر موٹا، اس کی تپش اس میں آ کر جب وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس درجے گرم ہو جاتے ہیں کہ فضا ہی میں بھسم ہو جاتے ہیں۔ ہماری سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں 24 گھنٹے کے اندر وہ شہاب ثاقب آتے ہیں اور بھسم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تحفظ اللہ تعالیٰ نے دیا، آج کل آپ نے بڑا نام سنا ہوگا اوزون کا، کہ یہ اوزون کی ایک جو ہے پوری لیئر اللہ تعالیٰ نے، اب اس کے اندر بڑے بڑے شگاف پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری جو پولیوشن ہے، ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے چنگچی کے جو سلنسر میں سے دھوئیں نکلتے ہیں، یہ تمام چھوٹے چھوٹے قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے نا۔ تو جتنی پولیوشن ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اوزون لیئر میں شگاف پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کے جو انفرا ریڈ ریز ہیں، جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، جو ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اوزون نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، وہ ہم تک ان ریز کو نہیں پہنچنے دیتے۔ لہذا کہتے ہیں کہ آئندہ اگر اسی طرح پولیوشن بڑھتی رہی تو انسانوں کے اندر سکن کینسر جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں گے، اس لیے کہ اوزون کی پروٹیکشن آپ ختم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، کہ جس کی وجہ سے اس فضا کو ہم نے اس درجے پولیوٹ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حفاظت کے لیے جو ایک کور تقریباً 900 کلومیٹر موٹا ایک جو غلاف گدا، جس سے گویا کہ وہ جو سیارچے یا وہ شہاب ثاقب آ کر بھسم ہو جاتے تھے، اور اسی طرح پھر یہ کہ سورج کے جو انتہائی جسے آپ کا یہ نقصان دہ قسم کی جو شعاعیں ہیں اس کو روکنے کی تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا گیا امن جعل الارض قرارا، یہاں صرف ایک شے مراد نہیں ہے، یہاں گویا کہ وہ پورا ماحول جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے لیے پیدا کیا ہے، جس میں ہمارے ہاں افزائش ہو رہی ہے، جس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، جس میں پیدائش کا عمل ہو رہا ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی ہے، وہ تمام چیزیں آپ اگر یہاں کاؤنٹ کر لیں تو وہ تمام چیزیں اسی احاطے میں آ جائیں گی۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور پھر یہ کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہریں اور چشمے بچھا دیے۔ اب یہاں بھی انسان غور کرے، ایک تو نہر وہ ہے نا کہ جو آپ نے خود بنائی ہے، بڑا دریا ہے، اس میں آپ نے بند باندھ دیا اور وہاں سے 5 نہریں ادھر سے اور 3 نہریں ادھر سے نکال دی تاکہ مختلف علاقوں کو سیراب کریں، یہ بیراجز کہلاتے ہیں۔
اور اسی پہ وہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہاں جہاں آپ نے پانی کو جمع کیا ہے وہ پانی جو آگے نکلے گا تو ٹربائنز لگا کر جو ہے آپ اپنے لیے ہائیڈرو انرجی پیدا کر لیں، اسی پانی کے ذریعے جو ہے ٹربائن لگا کر آپ الیکٹریسٹی پیدا کر لیں۔ یہ تو انسانی عقل ہے نا جو آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن بہرحال جب تک یہ چیزیں نہیں تھیں تب بھی تو اس زمین کی سیرابی کا انتظام تھا یا نہیں تھا؟ خواہ وہ سال میں 1 مرتبہ بارش ہوتی تھی، 4 مرتبہ بارش ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ پہاڑوں کے اوپر جسے آپ کہیے کہ کھربوں ٹن پانی جو ہے وہ فریز کر دیا، وہ منجمد شکل میں موجود ہے، جس کو قرآن حکیم میں کہا گیا نا جو پانی تم حاصل کر رہے ہو چشموں کے ذریعے اور دریاؤں کے ذریعے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مستحکم نظام ہے کہ اس نے کھربوں ٹن پانی جو ہے وہ ہمارا یہ کوہ ہمالیہ اس کے برفانی تودے اور کئی جسے آپ کہیے کہ کئی میٹر موٹے دبیز جو ہے وہ برف کے وہ موجود ہیں، اس کا آپ وزن کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ وہ پگھلتے ہیں، وہیں سے چشمے بنتے ہیں، چشمے مل کر جو ہے وہ چھوٹی ندی بن جاتی ہے، ندی مل کر دریا بن جاتا ہے، اور بالآخر یہ میدانی علاقے تک پہنچ کر آپ کی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ وہ پانی جو آپ کی اپنی زندگی کے لیے انتہائی لازمی و لابدی ہے وہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کنویں کھودنے کا رواج تو اس وقت بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قرآن حکیم میں سورہ یوسف میں ذکر آیا وہاں بھی تو کنویں کا ذکر ہے نا، تو کنویں کھودنے کا عمل تو ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہو، لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ زمین کے اندر کوئی پانی ہے، کھود کر جو ہے 50 فٹ جا کر انہوں نے پانی برآمد کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ڈیپ ٹربائن 500-600 فٹ کی گہرائی سے پانی کھینچ کر آپ کے لیے برآمد کرنا، یہ چیزیں تو بعد کے دور کی ہیں۔ جب تک یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کیا انسان موجود نہیں تھے؟ کیا حیات نہیں تھی؟ کیا زندگی نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کو کتنے بڑے بڑے ذخائر ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو ہے منجمد شکل میں فروزن حالت میں موجود ہیں، تو ان میں سے جس چیز پر بھی آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان جو ہے اس کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا جو ہے وہ ایک معرفت، اللہ کی پہچان تو ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کے اندر علم آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ جو ہے علم کی وادیاں طے کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی گویا کہ خلاقیت اور اس کی تخلیق کے مظاہر آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، اور پھر یہ کہ اس نے یہاں اس زمین میں جو ہے وہ نہریں جاری کر دی، وجعل لها رواسیا، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، اوتادا بھی کہا گیا، جس طرح کسی میخ کو جو ہے گاڑا جاتا ہے زمین میں، یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا کیا۔ پہاڑ اتنے جامد ہیں، تحسبها جامدۃ وہی تمر مر السحاب، جیسا کہ قرآن میں آیا نا یہ تمہیں بہت سالڈ لگتے ہیں، بہت تھکے ہوئے، کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دینا ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس جس قسم کی مشینری آ گئی، لیکن اس کے ذریعے بھی کیا ہوتے ہیں، کہیں آپ نے بہت ڈیپ جا کے ڈائنامیٹ لگایا اور اس کے بعد اس کو آگ لگائی تو چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے پہاڑ سے اکھڑ کر ہوئے، اب آپ نے وہاں سے اپنے لیے کوئی رستہ یا سڑک بنا لی، لیکن اس جگہ کو جس کو آپ نے ڈسٹرائے کیا ہے اس بڑے ڈائنامائٹ کے ذریعے، سننے میں آیا جو یہ پہاڑی راستے بنتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے اتنے ہزاروں ٹن ڈائنامائٹ استعمال ہوا، اور اس کے ذریعے آپ نے صرف ایک چھوٹا سا پیسیج بنایا ہے اپنی وہیکلز کے گزرنے کے لیے، تو اس کا تقابل کیجئے اس پورے پہاڑ کے ساتھ جس نے اس پہاڑ کو بنایا اور اس زمین کے اندر گاڑ دیا، وجعل لها رواسیا، اور پھر یہ کہ اس کو زمین کو جو ہے وہ اس کو ایک ٹھہراؤ دینے کے لیے، جہاں کہ بلکہ ترجمہ بھی کیا گیا، اس کے ٹھہراؤ دینے کے لیے بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس کے علاوہ ذرا جو کچھ اور ڈیپلی مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے دو رووں کے درمیان، خواہ وہ سمندر کی رویں ہیں خواہ چشموں کی رویں ہیں، ان کے درمیان ایک حد پیدا کر دی، حاجزہ، دونوں کو الگ الگ رکھنے والی میمبرین ہے بنا دی ہے۔ الہ مع اللہ، اب یہ بات جو یہاں بیان کی گئی میں خاص طور پر دیکھ رہا تھا ایک تفسیر، اس کے اندر تو باقاعدہ ذکر موجود ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ ارکان سے چاٹگام تک، یہ مشرقی پاکستان کا جو علاقہ ہے، یہاں ایک ندی گزر رہی ہے جس میں دو چشموں کا پانی آ کر ملتا ہے، ایک چشمے کا پانی سیاہی رنگت والا ہے اور دوسرے چشمے کا پانی جو ہے وہ سفید رنگت والا ہے، اور یہ دونوں چشمے جو ہیں بہت دور تک بالکل الگ الگ، گویا کہ وہ جہاں سے سیاہ رنگ کا پانی آ رہا ہے اور جو جہاں سے یہ دوسرا جو ہے مٹیالہ پانی آ رہا ہے، دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ اب ان کے درمیان گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فصیل قائم کر دی ہے،
ایک ممبرین قائم کر دی ہے جو ان کو ملنے نہیں دے رہی۔ اسی طرح باریسال کا علاقہ ہے، یہ انڈیا میں ہے، کہ جس میں کہا گیا کہ 2 ندیاں وہاں موجود ہیں کہ جن کے دونوں کے چشموں کے پانی آ کر ملتے ہیں، اور ایک کا پانی کھارا ہے اور دوسرے کا میٹھا پانی ہے، اور دونوں جو ہے بہت دور تک 20 میل تک دونوں بالکل الگ رہتے ہیں، اور وہاں رہنے والے جو ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور علاقے کا ذکر کیا گیا، ڈھابیل کا علاقہ۔ یہ تمام مثالیں جو دی گئی اسی تفسیر کے اندر ہے، سورہ فرقان میں جب اس مضمون کو جو واضح کیا گیا تو وہاں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ ڈھابیل کے علاقے میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو ایک ندی ہے اس پر سمندر کا پانی جب چڑھ جاتا ہے تو سمندر کا آپ کو معلوم ہے انتہائی کڑوا اور کسیلا اور کھارا پانی، وہ آ کر اس ندی کے اوپر اپنی ایک تہہ قائم کر لیتا ہے، وہ کہیں آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ حالانکہ سمندر چڑھنے کی وجہ سے جب وہ بیک مار رہا ہے تو پانی اس کا جو ہے پیچھے کی طرف گیا، جس طرح بعض اوقات یہ دریائے سندھ جہاں جا کے سمندر میں بہت بڑا علاقہ جہاں جا کر ملتا ہے، سمندر میں اگر طغیانی آ جائے تو سمندر کا پانی جو ہے وہ پھر کئی 20 میل جو ہے اس دریائے سندھ کے اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنی قائم جو ہے دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے جبکہ سمندر کا کڑوا پانی ہے۔ تو ڈھابیل کے علاقے میں یہ ہے کہ وہ اسی طرح نمکین پانی جب وہ سمندر واپس جاتا ہے تو وہ نمکین پانی کی تہہ اتر جاتی ہے اور نیچے جو ندی موجود ہے اس کا میٹھا پانی برقرار رہتا ہے۔ اب حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ کڑوا اور کسیلا اور اس ندی کا جو وہاں موجود ہے اس کا پانی آپس میں مل جاتا ہے، ان کے درمیان اختلاط ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ لکھ رہے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سورہ فرقان میں جہاں اس مضمون کو واضح کیا گیا، وہاں تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ڈھابیل کے علاقے میں وہ ندی موجود ہے کہ جہاں جب سمندر کا پانی زور مار کے پیچھے کی طرف آتا ہے تو وہ خاصا موٹا ایک غلاف جو ہے وہ کھاری اور کڑوے پانی کا، اور جب وہ اتر جاتا ہے تو نیچے ندی کا پانی اسی طرح میٹھا ہوتا ہے جس طرح کہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر بھی پانی کے مختلف رویں چل رہی ہیں، میٹھے پانی کی رو ہے اور اسی طرح کھاری پانی کی رو ہے، اور اس کا سب سے بڑا گواہ تو میں ہوں۔ کراچی چونکہ میرا جو انلاز ہیں وہیں رہتے ہیں، تو ہمارے قاضی صاحب جو میرے سسر ہیں ان کا گھر ہے نارتھ ناظم آباد میں، اور زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کے فاصلے پر دوسرا گھر ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی گلی ہے۔ ساتھ والے گھر کے جو مکین تھے انہوں نے بور کیا اور 120-130 فٹ جا کر انہوں نے بہترین میٹھا پانی حاصل ہو گیا، اور کل درمیان میں وہ گلی کا فاصلہ 10 فٹ سے زیادہ، 10-12 فٹ سے زیادہ کی وہ گلی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں جب بور کیا ہے تو اس میں سے کھارا پانی برآمد ہوا۔ اب کیا اس کی توجہ ہے؟ مطلب یہ تو وہ چیز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے قربت کے باوجود یہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہے کہ درمیان میں آپ کو جو ہے کھارا اور میٹھا ملا ہوا کوئی پانی برآمد کر لیں گے، بالکل الگ۔ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سمندروں اور دریاؤں کے اندر وہ ایک فصیل قائم کر دی ہے، اس پانی کی کوالٹی الگ رہے گی، اس پانی کی الگ رہے گی۔ یہی معاملہ زمین کے اندر ہے، زیر زمین جو پانی کی رویں بہہ رہی ہیں اس کے اندر بھی میٹھے پانی کی رو جو ہے وہ مکس نہیں ہوتی آپس میں، اس جو نمکین یا کھارے پانی کی ہے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی میں نے آپ کو دے دی۔ تو وجعل بین البحرین حاجزا، وہی ذات ہے کہ جس نے ایک فصیل قائم کر دی ہے ان 2 دریاؤں یا 2 رووں کے درمیان۔ رو کا لفظ جب ہم استعمال کریں گے تو زیر زمین جو رو ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی، اور بحرین کے لیے اگر اصل لفظ ہے تو سمندر کا یا دریا کا پانی، حاجزا ان کے درمیان ایک پردہ، ایک حجاب، ایک فصیل قائم کر دی۔ الہ مع اللہ، پھر وہی سوال ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ علم نہیں رکھتے۔ اس دنیا کا علم تو بہت کچھ ہے ان کے پاس، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، انسان ٹیکنالوجی میں اور اپنے اس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ پوری کائنات کے اوپر ایک لرزہ طاری ہے، کہاں جا کر دم لے گا، لیکن دوسری طرف اپنا جو ہے اپنے ہی اندر وہ جو ہے بالکل سفر نہیں کر سکا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں انہیں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی، ہر چہار طرف، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حق ذات ایک ہے اس کائنات کو کنٹرول کرنے والی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا علم نہیں۔ یہ علم حقیقی جو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان، اس پر ایمان، اس کی پہچان اور معرفت پیدا ہو، یہاں اصل میں وہ علم مراد ہے۔ باقی ظاہری علوم جو ہیں یہ تو انہوں نے بڑے حاصل کر لیے، اس میں ایک دوسرے کی مسابقت میں کہیں سے کہیں پہنچ چکے،
اس پوری کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کے باوجود انہیں اللہ نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی الغیب ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کا یہ جو مظاہر قدرت ہے ان کا مشاہدہ کر کے کیا تمہاری جو ہے دل کی گہرائی سے جواب آتا نہیں کہ ایک ذات ہے کہ جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جسے آپ کہیں گے یہ ایمان اکتسابی ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھاؤ اور دیکھو، اور اس کے پس پردہ جو ہستی کار فرما ہے اس تک رسائی حاصل کرو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے کہ جو کسی بے کس کی، کسی لاچار کی جو حالت اضطرار میں ہے، جو مجبوری میں ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اذا دعاہ، جب اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی دعا سننے کے بعد اس کی جو ہے اس تکلیف کو بھی رفع فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اسی نے تمہیں اس زمین پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہاں نسل بعد نسل، ایک قوم جو ہے معدوم کر دی گئی، جو بھی کافر تھے، جو فاسق و فاجر اللہ کے باغی سرکش تھے، انہیں ختم کر دیا گیا، آسمان سے عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد وہ نسل جو ہے آگے منتقل ہو رہی ہے۔ یہ گویا کہ خلافت پہلے اگر ان کے پاس تھی تو اب دوسروں کے پاس آ گئی۔ ان کے اندر بھی جب فسق و فجور کا بازار جو ہے بڑا گرم ہو گیا، یہ بھی خدا کو بھول گئے، اپنی عیاشیوں بدمستیوں میں مبتلا ہو گئے، تو ان پر بھی عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی نسل کو منتقل ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود ہے، قوم سمود کے بعد قوم شعیب ہے۔ قرآن حکیم میں پے در پے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بھی مراد ہے گویا کہ ایک نسل کے معدوم ہونے کے بعد اب دوسری نسل آ رہی ہے، وہ گویا کہ اس کی نیابت کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیابت کرنے والے اکثریت جو انسانوں کی ہے وہ اسی طریقہ کار کو اختیار کرتے تھے کہ وہ اپنے حرص و ہوا کی بندگی ہو رہی ہے، شیطان کے نقش پا کی پیروی ہو رہی ہے، فسق و فجور کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ معدود چند لوگ ہوتے تھے کہ جو نبی اور رسول کی دعوت پر ایمان لانے والے، لبیک کہنے والے ہوتے تھے۔ تو امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ بھی جو ہے گویا کہ ایک توحید کا بہت بڑا ایک مظہر ہے کہ انسان جب مادی اسباب جتنے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے کر چکا ہوتا ہے، کسی مصیبت، کسی تکلیف کو رفع کرنے کے ضمن میں، تو بالآخر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اللہ کے سامنے۔ کتنے بڑے جو ہے اللہ کا انکار کرنے والے اور بڑے بڑے جسے آپ کہیے کہ باغی اور سرکش، ان کو آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے بارہا دیکھا ہوگا۔ گویا کہ زمین اب ان کی اپنی ذات کے اندر بھی ایک تبدیلی واقع ہو گئی ہے، نمازوں کی طرف بھی ان کے اندر آمادگی پیدا ہو گئی، اور پھر یہ کہ سجدوں کی حالت میں اللہ کو پکار رہے ہیں، حالانکہ ان کی پرانی زندگی جو سابقہ زندگی اگر آپ کے سامنے ہو تو کہیں اللہ، رسول، دین کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ یہی وہ بات ہے جو قرآن میں کہی گئی، جب تم پر کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے تو تمہیں کوئی اپنا دیوی دیوتا یاد نہیں آتا، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو کسی مضطر، کسی پریشان، کسی مصیبت زدہ شخص کی بات کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، جب اسے پکارتا ہے ویکشف السوء، اور پھر اس کی جو بھی تکلیف ہے اس کو دور کر دیتا ہے، رفع کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے لوگوں کی اکثریت کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑی عاجزی اور زاری کے ساتھ توبہ بھی کر رہے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار کر دیے تو جو وعدے اللہ سے کیے تھے سب بھول گئے، معلوم ہوا کہ کچھ نہیں۔ پھر وہی طرز زندگی ہے، وہی معاش میں حرام بھی شامل ہے، حرام کاریاں بھی ہیں، سودی لین دین بھی ہو رہی ہے، وہ گناہ کے جن سے علی وجہ البصیرت توبہ کی تھی ان پر دوبارہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ انسانوں کی عظیم اکثریت، قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا گیا، جب تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور ان کا بیڑا ڈولنے لگتا ہے اور تمام لوگوں کو موت اپنے سر پر کھڑی نظر آتی ہے تو صرف ایک اللہ کو پکاریں گے، کسی کو دات، عزا، منات یاد نہیں آئے گا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا۔ وہ تو اسی بات کی ایک آبزرویشن تھی نا کہ جب وہ نکلے ہیں اور وہ 4 مہینے ختم ہونے والے تھے، جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے کہ ان 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد اب کوئی مشرک یہاں جو ہے وہ زندہ نہیں بچے گا، یا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، اب تمہارے لیے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ جو اشہر حرم ہے یہ گزر جائیں 4 مہینے تو اس کے بعد پھر یہ کہ جہاں کسی مشرک کو پاؤ قتل کر دو۔ بڑی سخت آیت ہے سورہ توبہ کی، لیکن یہ کہ ایک مہلت تو دے دی گئی نا، غور و فکر کر لو، سوچ لو۔ تو اکرمہ جو بعد میں ایمان لے آئے یہ بھی نکلے وہاں سے، اور وہ جب ریڈ سی جو ہے بحر احمر میں جب ان کا بیڑا پہنچا ہے تھوڑا سا آگے تو تیز و تند ہوائیں چلنے لگی اور کشتی ڈولنے لگی، سب کو جو ہے اپنے سر پر موت معلق نظر آئی۔
تو کسی کو نہ لات یاد آئی، نہ عزا یاد آئی، نہ منات یاد آئی، کوئی دیوی دیوتا یاد نہیں آیا، سب نے صرف اللہ کو پکارا۔ تو ان کے دل سے یہ بات جو ہے وہ نکلی کہ یہی تو بات ہے جس کی دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو روایات ہیں، احادیث صحیحہ میں، واپس آئے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے غور نہیں کیا تھا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ تمام حضرات کو معلوم ہے، اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، دیکھتے تھے لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ جو بات محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اس کو کبھی جسے ہم کہتے ہیں سیریسلی لیا ہی نہیں، اور اسی میں گویا کہ 5-6 برس بیت گئے، اور پھر وہ جذباتی لمحہ آیا کہ جب بہن نے کہا کہ خواہ میری جان لے لو لیکن جس دعوت کو یا جس دین کو میں نے قبول کیا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو یہ جذباتی ایک لمحہ تھا کہ جس نے عمر کی تقدیر کو بدل دیا۔ وہ شعر بھی اکثر بیشتر مجھے شعر یاد نہیں رہتے، لیکن حضرت عمر پھر وہی تلوار کے جو حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے لے کر نکلے تھے، اپنی گردن میں جو ہے لٹکا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، انسان کے اوپر وہ لمحات آتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی باغی و سرکش کیوں نہ ہو، کہ بعض اوقات بسا اوقات وہ جو ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ کے حضور۔ یہ بھی گویا کہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید موجود ہے۔ ایسے موقع پر اسے کوئی دیوی دیوتا جو ہے کسی قسم کی کوئی شے یاد نہیں آتی، صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ کیا اس نے اپنا کسی کو ساجی قرار دیا، اپنے اختیارات کسی کو دیے، کسی کو تفویض کیے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم ہے غور و فکر یا تذکر یا کوئی نصیحت حاصل کرنا، کوئی کسی قسم کا انسان غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے، بہت کم ہے کہ جو تم ان سے کام لے رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل حیوانوں کی طرح جو ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، قوت بازو بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ زندگی صرف اس کام کے لیے ہے کہ جس طرح کوئی حیوان آیا اور یہاں سے اپنا لائف سپین پورا کر کے ختم ہوا اور پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، شاید انسان کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان ان حقائق تک کہ خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کی کوئی غرض و غایت بھی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور موت ہماری زندگی کا اینڈ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقفہ ہے، ایک برزخی پیریڈ ہے جس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ تمام اخبار یا خبریں وہ ہیں جو نبی اور رسول کے ذریعے پہنچتی ہے، لیکن انسان اگر اپنے اسے دل بینا حاصل ہو جائے اور واقعتاً اپنے دل کے گہرائی میں وہ ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو از خود بھی ان نتائج تک پہنچ جاتا ہے جس کی خبر دیتے ہیں نبی اور رسول۔ تو قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم نصیحت ہے، یہ عبرت ہے کہ جو تم حاصل کرتے ہو، یہ تمام چیزیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن یہ تمام بھی مل کر تمہارے اندر اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت کو جو ہے وہ آشکار نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلی اتوار جو ہمارا یہاں درس ہوگا تو اس میں اسی مضمون کی جو اگلی آیات ہیں اس پر ہم انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔